إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعی کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کا لفظ جان لینا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ واقعی کامیابی کیا ہے، جب تک انسان کو معلوم نہ ہو، ایسا انسان نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے اور نہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی انسان خود طے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ واقعی کامیابی وہ ہے جو انسان کو پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے پہلے، دوڑنے سے پہلے منزل کا مقرر کرنا کہ یہ میری منزل ہے، طے کرنا، منزل کا جاننا، یہ پہلا کام ہے۔ اگر انسان منزل نہ جانتا ہو کہ اس کو پہنچنا کہاں ہے، تو ایسا انسان اکثر غلط راستوں پر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ پانا کامیابی ہے، کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ڈگری مل جائے تو کامیابی ہے، کبھی سیاسی میدان میں اتر کر وہاں پر کچھ بن جائے یہ کامیابی ہے، اور کبھی کسی اور میدان میں کود کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کا حصول یہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کامیابی قرار دے، اللہ بتائے کہ یہ کامیابی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے نبوی علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی علوم انسان کو دنیاوی کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، وہ بھی حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ چیزوں کے پانے کا نام ہے۔ لیکن جب تک کہ چیزوں کے پانے کے بعد اندر سے سکون نہ ہو، انسان پا کر بھی کھویا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا محرومی کا احساس ختم نہیں ہوتا ہے اور چیزوں کا ڈھیر انسان کے آس پاس جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھر بن گیا، اچھی گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا، اچھے کپڑے ہو گئے، اور دنیا کی ساری زیب و زینت، زیورات اور ڈگریاں اور سب کچھ، تعلقات اور سب ہو رہا ہے۔ سیاسی تعلقات بھی بن گئے، پولیس میں بھی تعلقات بن گئے، لوگوں پہ بھی چھاپ ہو گئی، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہے، اندر سے خالی پن باقی ہے، وہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا گڑھا ہے، ایسا سوراخ ہے، ایسا کھوکھلا پن ہے جو سب کچھ آنے کے بعد بھی باقی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شروعات میں تو میں سمجھتا تھا یہ چیزیں مل جائیں گی تو سب صحیح ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کے باوجود صحیح ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ پہلے جو سکون ہوا کرتا تھا، پریشانیاں تھیں لیکن سکون تھا، اب بعض اوقات وہ سکون بھی نہیں رہتا ہے۔ چیزوں کی بھیڑ کے درمیان آدمی کھوکھلے پن کو محسوس کرتا ہے، خالی پن کو محسوس کرتا ہے، کبھی اس کو سکون و چین اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے۔
آدمی اپنی طرف سے طے نہ کرے کہ کامیابی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جس چیز کو بتایا گیا کہ یہ کامیابی ہے، اسی میں کامیابی سمجھنے میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم سے بچنا اصل مسئلہ ہے، جنت میں جانا اس کے بعد والا معاملہ ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو جہنم سے بچے گا، جہنم سے گزر کے، صراط سے، پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے گزر کے جنت میں جائے گا۔ اگر اس پل سے پھسل کے کٹ کے نیچے نہیں گیا تو جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو جہنم کا ہے، اس سے بچنے کا ہے۔ اس سے بچنا خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے، اور پھر جو اس سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، ایسا انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بچا لیا گیا، داخل کیا گیا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ میں جہنم سے بچوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، تیرا اختیار نہیں ہے۔ تو ایسا بن کہ اللہ تجھے جہنم سے بچائے۔ بچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا بن کہ تجھے جنت میں ڈالا جائے۔ جنت پہ داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے جو کامیاب ہوا۔ معلوم ہوا کہ منزل کو موت تک طے کرنا یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، زندگی کی نوعیت بدل گئی۔ زندگی کی آدمی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ موت تک تھا اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا، بلکہ موت کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے، اس دنیا سے آخرت میں جاتا ہے، اس کی زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو پھر یہاں کے بارے میں کامیابی یہاں تک آخری اسٹیشن ہے؟ نہیں، یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے کہ بھئی بڑھاپا آ گیا، موت ہو گئی، بس ختم، اس کی گاڑی رک گئی۔ نہیں، اب یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلی گئی۔ تو وہاں کے بارے میں کیا؟ اصل وہاں ہے، انجام وہاں ہے، فیصلہ وہاں ہے۔ تو یہاں کے لیے تو سب کچھ کیا، وہاں کے لیے کیا کیا؟ انسان کو اپنی زندگی کے 4 دن یہاں رہنا ہے، باقی دن وہاں رہنا ہے۔ اب آپ سوچئے، تھوڑے سے دن یہاں رہنا ہے، بچی پوری باقی کی ساری زندگی آخرت میں گزارنا ہے۔ تو فکریں، کوششیں، منصوبے اور ساری محنتیں بس یہیں کے لیے کر لیا جو کہ تھوڑا تھا، ختم ہونے والا تھا، اور جو بقیہ پوری زندگی تھی آخرت کی، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد سے شروع ہونے والی ہے، جزا والی زندگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو تم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ یہاں تو جزئی طور پر ملتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق میں برکت دیتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ جزئی مدد ہے، تھوڑا سا بدلہ ہے، پورا نہیں۔ توفون، پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا قیامت کے دن۔ اور پھر کہا قیامت کے دن کیا ہوگا پھر؟ تو واقعی جو کامیاب ہوگا اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل بدلہ ہے جو اللہ کے ہاں سے ملے گا۔
دنیا کی تکلیفوں سے بچایا، دنیا میں راحت دیا، چھوٹی تکلیف سے بچا کے چھوٹی راحت ملی، یہ کامیابی ہے؟ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ بڑی تکلیف سے بچا کر بڑی راحت ملے۔ انسان کو چوائس ہے، تو اپنی کوششیں یا تو چھوٹی تکلیف سے بچ کے چھوٹی راحت پانے میں لگا، تیری مرضی، کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا فیصلہ خود کر۔ تجھ کو چھوٹی تکلیف سے بچ کے چھوٹی راحت پانا ہے، اسی میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرنا ہے، یا بڑی بھیانک تکلیف سے بچ کر ایک دم اعلیٰ راحت اور نعمت والی زندگی پانا ہے، تیری مرضی ہے۔ یا تو اپنی ساری محنتیں یہاں لگا، یا اپنی محنتوں کو وہاں کے لیے خاص کر کے تھوڑا بہت یہاں بھی لگا، تیری مرضی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر یہاں کا کیا، دنیا کی زندگی کا کیا؟ کہا دنیا کی زندگی تو دھوکے کی پونجی کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہے تو ابھی نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں بول سکتے آپ، آخرت کی زندگی بھی ہے ابھی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ باقی نہیں رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ سوچیے ذرا، گھبراہٹ ہوگی آدمی کو اگر سوچے آدمی کہ یہ باقی نہیں رہے گی، یہ پکا ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، یہ پکا ہے۔ یہ شروع ہونے کے بعد کب ختم ہوگی کوئی اندازہ نہیں، کوئی پریڈکشن نہیں، ڈاکٹر بھی فیل ہوتا۔ اب چلیں گے 7-8 سال تک چلیں گے، کائے کا 7 مہینے میں نکل گئے۔ بعض اوقات اندازے ختم ہو جاتے، اچانک کیا ہوا معلوم نہیں، دواخانے میں تھے، ایک دم اچھے لگ رہے تھے، چہرہ بھی ایک دم ایسا تمتما رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا ایک دم پہلے سے بھی اچھے ہو گئے، پہلے سے اچھے نہیں ہو گئے، جانے کی تیاری میں آ گئے۔ اکثر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں، ایک دم اچھے ہو جاتے اور ایک دم اچانک کچھ ہو کے چلے جاتے ہیں، اندازے سب کے فیل۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں کی جائیداد، یہاں کے پیسے، یہاں کا گھر، یہاں کے لباس، یہاں کے زیورات، یہاں کے تعلقات، سب ختم، چھوڑ کے نکل گیا، کچھ بھی کام نہیں آیا، پیسہ بھی کام نہیں آیا، رشتہ دار بھی بچا نہیں سکے، کچھ بھی کام نہیں آیا، یہاں سے نکل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی اللہ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ واقعی کامیابی یہ ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ واقعی خود بھی اسے اپنے لیے کامیابی سمجھے۔ دیکھیے، جس کو اللہ کامیابی بتائے اس کے علاوہ کوئی چیز کامیابی نہیں ہو سکتی، اصل وہ کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور بوڑھا جاتا ایسا ہے، بوڑھا بھی جاتا، جوان بھی جاتا، بچہ بھی جاتا، تو عمر کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں موت نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی بڑھاپے تک انتظار کرے، نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ حج کو جانے کے بعد موت آئے گی، ریٹائرڈ ہونے کے بعد موت آئے گی، بچوں کے نکاح کے بعد موت آئے گی، سب کچھ ہو جانے کے بعد موت آئے گی، نہیں، اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ پھر آخرت میں جب جائے گا تو یا تو جنت کا فیصلہ یا جہنم کا۔ اس کو پہلے کوشش کرنا ہے جہنم سے بچنے کی، ان گناہوں سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اور پھر بھلائیاں اس کے ساتھ کرنے کی، تاکہ آخرت میں جنت کی دنیا میں وہ بسایا جا سکے۔ ایک بار جنت میں گیا کا مطلب جیت گیا یہ، پھر کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ 11 مہینے ہو گئے چلو نکلو، نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ نعمتیں وہاں پر شارٹیج چل رہا، نہیں، کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں پر دیکھو تھوڑا سا اپنے پاس آ گیا سب کچھ، ابھی دشمن پیدا ہو رہے، اپنے حسد کرنے والے، وہاں کوئی کسی پہ حسد کرنے والا نہیں۔ کامیابی اس کو بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کے دشمن بھی آ گئے، باہر والے بھی اور اندر والے بھی، رشتہ دار بھی۔ دنیا میں جب چیزیں آتی ہیں، یہاں کی کامیابی جس کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، یہاں کی کامیابی آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مسائل اور دشمنیاں بھی آتی ہیں، سکون نہیں ملتا، مل کے بھی سکون نہیں ملتا۔
پیسہ آتا ہے تو بیماریاں بھی ساتھ میں آ جاتی ہیں. میں تو انجوائے کرنے کے لیے کمایا, لیکن انجوائے کرنے کے لیے پیسہ آیا تو بیماریاں بھی آ گئی, انجوائے کرنے کا موقع نہیں رہا. سال و سال کی محنت کر کے سب کمایا اور اتنا وقت نکل گیا کہ احساس ہی نہیں ہوا, بڑھاپا شروع ہو گیا. کسی نے نہیں بتایا, آئینہ خود بتا رہا ہے. انسان کا وقت نکل جاتا ہے. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ جس میں جوانی ہو, بڑھاپا نہ آئے, جس میں بھوک نہ ہو, پیاس نہ ہو. وہاں کی غذا بھوک مٹانے کے لیے نہیں, لذت کے لیے ہو. وہاں کے گھر یہاں سے وسیع ہو, وہاں کا آرام یہاں سے بہتر ہو, وہاں تھکن نہ ہو, بیماری نہ ہو, اکتاہٹ نہ ہو. وہاں اللہ کی رضا ہو, کبھی اس بات کا ڈر نہ ہو کہ معلوم نہیں نکالتے کہ کیا, اللہ ناراض تو نہیں. وہاں کچھ بھی نہیں, اللہ ہمیشہ کے لیے راضی. وہاں کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ابدی نعمتیں, یہاں سے اعلیٰ, یہاں سے زیادہ باقی رہنے والی. کامیابی وہ ہے. جس کامیابی کے ختم ہونے کا خطرہ ہو, کامیابی تھوڑی نہ ہے. واقعی کامیابی وہ ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو, وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ واقعی کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیاب ہو گیا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کی کوششوں کو اس سمت میں ہم لگانے والے بنیں. نمبر 1, اپنی زندگی کو پاک صاف کر کے, توبہ کر کے, ایمان و عمل والی زندگی گزارنا. اس کی بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ القصص میں آیت نمبر 67 میں, فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. تو جو شخص توبہ کرے, ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اس کے بارے میں امید ہے, بہت ممکن ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے. کتنے کام بتائے؟ 3. نمبر 1, سب سے پہلے توبہ. وَأَمَّا مَن تَابَ, کہ وہ اپنی کفر کی, شرک کی زندگی سے توبہ کریں, اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں, جتنی گندگی زندگی میں تھی اس کو چھوڑیں, واپس پلٹ آئے. دوڑ رہا تھا, اللہ سے دور بھاگ رہا تھا, واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے, اپنے رب کی طرف, اپنے مالک کی طرف لوٹے. فَأَمَّا مَن تَابَ, پھر اس کے بعد وَآمَنَ, اپنے عقیدے کو صاف کرے, شرک اور کفر نکالے اپنے عقیدے سے, ایمان لائے اللہ پر, آخرت پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتاب پر. جس چیز کو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہر چیز کو مانے, کسی چیز کے لیے دل میں منازعت نہ ہو, اختلاف نہ ہو, انکار نہ ہو, شک نہ ہو. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ, پھر عملی زندگی بھی اس کی ہو. وَعَمِلَ صَالِحًا, خالی عقیدے پہ قائم نہ رہے بلکہ عقیدے سے گزر کر وہ عملی زندگی میں بھی اللہ کا بندہ بنا رہے, اپنی توحید کا ثبوت اپنی عملی زندگی میں دے, اپنے ایمان کا ثبوت اپنے اعمال سے دے. وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک اعمال کرے. تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, تو بہت ممکن ہے, امید کی جا سکتی ہے ایسے انسان کے بارے میں کہ وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے یہ سورہ القصص کی آیت ہے, آیت نمبر 67. اس میں اللہ نے بتایا کہ کون کامیاب میں شمار ہو سکتا ہے, کامیاب لوگوں کے زمرے میں کون آتا ہے. توبہ, ایمان اور عمل صالح. توبہ, ایمان اور عمل صالح. بعض اوقات ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن گناہ بھی زندگی میں شامل ہوتے ہیں, پچھلی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں. میں پہلے گانے سنتا تھا, ابھی بھی سنتا, پہلے ڈسکو سنتا تھا, اب غزل سن رہا, یا آپ قوالی سننا شروع کر دیا. نہیں, پچھلی غلط زندگی سے توبہ کر لیں. یہ نہیں کہ میں اچھے اچھے کام کرتا نا, لیکن برے کام بھی تو آ گئے نا. برے کام چھوڑ, ایمان اپنا صحیح کر, اپنے اعمال میں سدھار پیدا کر, نیک اعمال کر لیکن گناہ بھی چھوڑ, ان سے توبہ کر لے. تو پہلا کام کیا ہے؟ توبہ, رجوع, پلٹنا, سب گندگی چھوڑ دینا پیچھے اور اللہ کی طرف لوٹ آنا. پھر اپنے عقیدے کو صاف کرنا, اپنے عمل کو اچھا بنانا. ایسا انسان ہے جس کے لیے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے. نمبر 2,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری زندگی میں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں لیکن یہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ کفر والے اللہ سے ڈریں، ایمان والے بے فکر ہو جائیں، نہیں، ایمان والے کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ تو مانتا ہے، اپنے رب کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو تو مان چکا ہے، جان چکا ہے، تو حق کا جاننے والا، ماننے والا ہے۔ ماننے والا ہو کر بھی تیری زندگی میں برائیاں ہوں، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجھے ڈرنا چاہیے کہ میرا محاسبہ ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہو، ایسی بات جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جس کے اندر ایسی کوئی بات نہ ہو جو اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو۔ سیدھی بات کہو، حق بات کہو، عدل پر مبنی بات کہو، ظلم والی بات نہ ہو، جھوٹ والی، دھوکے والی بات نہ ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سیدھی صاف صاف حق بات، سچ بات کہو گے تو تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے گا۔ تم اپنی زبان کو صحیح کرو، اپنے دل کو صحیح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو صحیح کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے قلب قول پر اس کے عمل کا مدار ہے۔ وہ اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنی زبان کو بچائے رکھے غلط باتوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اعمال میں بھی سدھار پیدا کرتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم سے جو بھی کوتاہی ہوئی تھی اللہ اس کی مغفرت بھی کرے گا۔ جب اصلاح کے راستے پر ہو تو اللہ معاف بھی کرے گا تھوڑی بہت کوتاہی جو ہو گئی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی کا حقدار بن گیا۔ چھوٹی موٹی نہیں، بڑی کامیابی۔ معلوم ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے انسان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری آنا چاہیے۔ اب وہ شیطان کا فرما بردار نہیں ہے کہ اس کے وسوسے سن کر اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اب وہ نفس کا غلام نہیں کہ نفس کی ترغیبات کے حساب سے وہ جیتا ہے، جو میرے جی میں کروں گا، نہیں، دس از مائی لائف، نہیں، میرا جی دل جو بولے گا میں کروں گا، نہیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حلال کہے حلال، جس کو حرام کہے حرام، جس کو کہے کہ کرنا پڑے گا کروں گا، نہیں کرنا ہے نہیں کروں گا۔ اب اس کی اپنی چاہت نہیں رہی، اس کی چاہت نہیں رہی، اللہ کا حکم اس کی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کی زندگی میں ہے، اب یہ پابند ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں یہ بہت عظیم کامیابی کا حقدار بن گیا، بلکہ یہ کامیاب ہو گیا۔ حق کا پا لینا اس کا انجام کامیابی ہے، لیکن حق کا پا لینا، حق پر آ جانا، یہ خود اپنی ذات میں کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی عظیم الشان کامیابی اس کو نصیب ہو گئی۔ تو دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ یعنی اس کو کہیں گے پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان و عمل والی زندگی، اللہ کی طرف لوٹنے والی زندگی۔ نمبر دو، اس کی زندگی میں کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نافذ ہو، وہ آزاد نہ ہو، وہ سماج کا غلام نہ ہو، سماج کا ٹرینڈ دیکھ کے چلتا ہے نہیں، وہ خاندان اور رشتہ داروں کی پرمپرا لے کے چلتا ہے نہیں، وہ اکثریت کو دیکھ کے چلتا ہے نہیں، شیطان کی بات مان کے چلتا ہے نہیں، نفس کی بات، نفس کا غلام بنتا ہے نہیں، وہ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات دیکھ کے ایڈجسٹ ہوتا ہے نہیں، وہ اس چیز پر قائم رہتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو بس ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم سنیں گے اور مانیں گے. سمعنا و اطعنا. ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہے دیکھو اس کو ماننا پڑے گا تو ان کی زبان سے اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. سننے سے اعراض نہیں کریں گے اور ماننے سے انکار نہیں کریں گے. نہیں سننے کا ہم کو نہیں کریں گے, سنیں گے. ادب تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے بھائی, سنیں گے ہم. اور سن کے ایک کان سے دوسرے کان میں سے نکل گئی بات, یہاں سے سنا یہاں سے نکل گیا, پیٹ پھیر کے نکل گئے, انکار کیا نہیں. سننے کے بعد میں مانیں گے بھی دل سے, زبان سے, عمل سے. سمعنا و اطعنا. طاعت زندگی میں آئے گی سماعت کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی رہنا اور عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نافذ کرنا یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے, کامیابی کے لیے ضروری ہے. نمبر 3, صحابہ کے منہج کی پیروی. قرآن کی اپنی منمانی تفسیر, میرے عقل میں یہ مطلب آیا قرآن کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے لیکن زمانے کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, نہیں. دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے, جو واقعی اس امت کے سمجھدار لوگ تھے, جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے بڑی چیزیں ساری سکھائیں اور خوش انہیں دیکھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے, ان سے راضی رہے, انہیں بھیجا لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے, اپنے بعد جانشین وارث بنا کر گئے حق کے. ان لوگوں کو دیکھے سوا ہم دین پہ چل سکتے نہیں. تو انہوں نے دین کو کیسے سمجھا, اس بنیاد پر چلنا, ان کی پیروی کرتے ہوئے چلنا, ان کے منہج کی پیروی کرنا, ان کے راستے پر چلنا, یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100. وہ پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار, مہاجر اور انصار جو دین میں سبقت لے گئے. پوری امت میں سب سے پہلے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مکہ میں, مدینہ میں. مہاجر مکہ والے, انصار مدینہ والے. وہ پہل سبقت لے جانے والے, دین قبول کرنے کے اعتبار سے, نبی کی نصرت کرنے کے اعتبار سے. مہاجر اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں بہترین طور پر ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. دنیا میں اللہ کے حکم پر راضی اور آخرت میں اللہ کی عطا پر راضی اور اللہ کی رضا کے حقدار بھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے لیے ایسی جنتیں, ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں, جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا. وہ ان باغات میں, ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی نکالے نہیں جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے دور نہیں کیے جائیں گے. اور ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے یہ عظیم کامیابی ہے. عظیم کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں صحیح منہج کی پیروی نصیب ہونا اور آخرت میں ہمیشگی کی جنت نصیب ہونا. تو آخرت میں ہمیشگی کی جنت پانے کے لیے کیا ہے, اس کامیابی کے پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ والذین اتبعوہم بإحسان.
وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کی، مہاجر اور انصار کی اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں اتباع کی ہے۔ معلوم ہے کہ صحابہ کی پیروی بھی ضروری ہے۔ مجموعی طور پر وہ جس راستے پر چلے ہیں، جس منہج پر چلے ہیں، اس منہج کی پیروی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ کامیاب ہو۔ یہ تیسری چیز معلوم ہوئی۔ نمبر 4، عبادات و انفاق دونوں کو جمع کرنا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور بندوں کے ساتھ میں بھی احسان کا سلوک کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جس کی زندگی میں ہوں یہ بھی کامیاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بھلائیاں کرتے ہیں۔ محسنین ہے، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ محسنین جو اخلاص کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کون ہے یہ محسنین؟ بھلائی کرنے والے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تو یہ عبادات ہوئیں۔ اور کہا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جیسے شروع میں کہا سورۃ البقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ انفلوئنس ہو، جو بھی ان کی قوت ہے، قدرت ہے، جہاں تک ان کا اثر ہے، جو کچھ نعمت اللہ نے ان کو دی ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، خود غرض نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی دروازے کھولتے ہیں خیر کے۔ تو کہا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا میں کچھ ملے، وہ کیا کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، شک ذرا بھی نہیں ان کو۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، چاہے اللہ کی عبادت ہو یا مخلوق پر احسان ہو۔ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک اس پر حق ہے اللہ کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور ایک اس پر حق ہے بندوں کا کہ بندوں کے حقوق ادا کرے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے مسلمان اور انسانیت حتیٰ کہ جانور بھی۔ تو ایسا انسان جو ایک طرف اللہ کا حق ادا کرتا ہو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، دوسری طرف وہ مخلوق پر رحم کرتا ہو اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دیتا ہو، یہ دونوں چیزیں جو جمع کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کامیابی یہاں بھی ایک اور چیز کیا بیان کی کہ ان کی زندگی میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت اور بندوں پر احسان۔ مزید یہ کہ ان دونوں چیزوں میں داعیہ یہ نہیں کہ دنیا میں ہی ملے گا، داعیہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ موٹیو اس کے پیچھے کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں یہ اعمال آنے کی اصل بنیاد آخرت ہے، وہ آخرت میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو اللہ ایسے بھی دے دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت میں کس کو ملے گا؟ صرف مومن کو، اس لیے مومن صرف آخرت کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چوتھی چیز بیان کی جو یعنی اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ اس پر کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ کسی درس میں ہم مزید تفصیلات اس پہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر جینے کی توفیق دیں، اور اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔